السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سول ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں تشریف لانے کی صورت میں آپ کا پروسیجر۔ تو جب آپ سول ہاسپٹل کے ایمرجنسی گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو دروازے کے بالکل ساتھ آپ کو ایک کمرہ ملتا ہے جسے پرچی کاؤنٹر کہتے ہیں، جہاں پر عملے کا ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ آپ کے مریض کے نام کی آپ کی شناختی کارڈ کی مدد سے پرچی بنا کر دے گا۔ اس لیے آپ کے پاس مریض کا شناختی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے مریض کی پرچی حاصل کرنے کے بعد اپنے مریض کو انٹرنس گیٹ سے اندر لے کر جاتے ہیں تو انٹرنس سے اندر جاتے ہی آپ کو ہال میں بائیں کارنر پہ ایک فارمیسی ملے گی جسے میڈیکل سٹور بھی کہتے ہیں، جو کہ ایمرجنسی کے مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہال کے درمیان میں ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے جسے پولیس کاؤنٹر کہتے ہیں، اس کے ساتھ سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کے ساتھ ایک ایمرجنسی ہے جس کے اوپر سرجیکل ایمرجنسی لکھی ہے۔ اگر کسی حادثے کی صورت میں، کسی زخم کی صورت میں، گردے کی درد کی صورت میں، اپینڈکس کی درد کی صورت میں، نلوں میں درد کی صورت میں، شوگر کی وجہ سے جسم پر زخم بن جانے کی صورت میں، اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی درپیش آتی ہے تو آپ اس ایمرجنسی میں تشریف لائیں گے۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کے مریض کے پیٹ میں اچانک سے شدید درد، الٹیاں، پتلے پخانے، بلڈ پریشر کا تیز ہو جانا، بلڈ پریشر کا کم ہو جانا، شوگر کا تیز ہو جانا، شوگر کا کم ہو جانا یا کسی قسم کا بھی جسمانی درد، اگر ایسی کوئی علامات آپ کو محسوس ہوں تو آپ اوپر میڈیکل ایمرجنسی میں تشریف لے جائیں گے، جس کے لیے یہ سیڑھیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مریض چلنے سے قاصر ہے تو فارمیسی کے ساتھ کوریڈور کے ساتھ آپ کو اوپر جانے کے لیے ایک گھاٹی جسے سلوپ کہتے ہیں وہ ملے گی، جس پر آپ اپنے مریض کو ویل چیئر یا اسٹیچر کی مدد سے اوپر والے فلور پر لے کے جا سکتے ہیں۔ اوپر جانے پر آپ کو میڈیکل ایمرجنسی کا ہال ملے گا۔ ہال میں آپ اپنے دائیں طرف مڑیں گے تو دائیں طرف پہلا دوسرا کمرہ چھوڑ کے تیسرا کمرہ جس کا دروازہ آپ کو کھلا ملے گا، آپ اس میں تشریف لے کر جائیں گے۔ اپنے مریض کمرے میں انٹر ہوتے ہی ایک میز پر آپ کو ایک ڈاکٹر ملے گا۔ اس کے بعد میز پر موجود ڈاکٹر کو آپ اپنا مریض چیک کروائیں گے۔ مریض کی حالت کے مطابق اگر ڈاکٹر آپ کو کچھ ادویات لکھ کر دیتے ہیں تو وہ آپ مریض کو ادھر ہی جو لگے بیڈز ہیں اس پر انتظار کروا کر آپ اپنے مریض کے لیے نیچے موجود فارمیسی سے ادویات لا کر وہاں موجود نرسنگ آفیسر کو وہ ادویات مہیا کریں گے اور وہ آپ کے مریض کو لگا دیں گی۔ بہتری کی صورت میں یا طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں آپ دوبارہ وہاں موجود ڈاکٹر کو انفارم کریں گے اور اس G1 کے کمرے میں لانگ سٹے نہیں ہوتا۔ اگر مریض کو آبزرویشن کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو اگلے کسی کمرے میں بھیج دیا جائے گا۔ عام طور پر G2 میں جن مسائل کے ساتھ مریض ہوتے ہیں، G2 کے کمرے میں عام طور پر چھاتی کے مسائل کے ساتھ، سانس کے دمے کے مسائل کے ساتھ، TB والے مریض، نمونیا مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک نرسنگ کاؤنٹر ملے گا اور نرسنگ کاؤنٹر سے آگے آپ کو یلو 1 اور یلو 2 دو زون ملیں گے۔ عام طور پر یلو 1 میں بلڈ پریشر زیادہ ہو جانے یا کم ہو جانے کی صورت میں، شوگر کم ہو جانے یا زیادہ ہو جانے کی صورت میں، جھٹکے لگنے کی صورت میں مریض تشریف لاتے ہیں۔ اور اگر کسی مریض کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، خون والے پخانے آ رہے ہیں جسے ہم کالے پخانے کہتے ہیں، کالے پیلے یرقان کا مسئلہ ہے، پیٹ میں پانی کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی زہریلی ادویات یا زہریلی خوراک کھانے کی وجہ سے وہ مریض ہسپتال میں تشریف لایا ہے، یا پھر اس نے اپنی ہی مرضی سے خودکشی کرنے کے لیے یا پھر اپنی پریشانی میں کوئی ایسی ادویات کھا لی ہیں جو جسم کے لیے خطرناک ہیں، اس صورت میں پوائزننگ کیس بھی ہمارے پاس Y2 میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد Y1 اور Y2 کے ساتھ ایک لمبا کوریڈور جاتا ہے جس کے اینڈ پر بالکل ریڈ زون ہے۔ ریڈ زون میں عام طور پر خود سے مریض نہیں جاتے ہیں، وہاں پر پچھلے کمروں میں کوئی مریض اگر تشویشناک حالت میں ہو جائے، جس میں سانس لینے کے مسائل اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اسے مصنوعی سانس والی مشین کی ضرورت ہو یا پھر انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہو، انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہو، تو اس مریض کو ریڈ زون میں ڈاکٹر خود شفٹ کرواتے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شکریہ، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مزید کس بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔